خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ناظرین، کل ہم نے تختی نمبر 1 کا صاد ضاد تک پڑھا تھا، جس کا یعنی کہ تختی نمبر 1 کا پہلا حصہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ تو آج ہم اس کا بقیہ حصہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طا، طا ہے لفظ، طا اور تا جو کل ہم نے پڑھا تھا، تا اور طا کی آواز ملتی ہے، لیکن طا جو ہے اس کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، تا کو باریک پڑھتے ہیں۔ طا، طا کا مخرج جو ہے وہ زبان کی نوک کو ہم نے اوپر حلق پہ، اوپر تالو پہ لگانا ہے تو پھر ادا ہوگا۔ طا، ظا، ظا جو ہے دونوں دانتوں، اوپر والے دونوں دانتوں کے پیچھے لگا کے زبان کو ٹچ کریں گے تو صحیح طریقے سے ظا ادا ہوگا۔ ظا، یہ لفظ عین ہے، عین، عین، عین کو زور لگا کے کھینچ کے ذرا پڑھنا ہے، زور لگا کے پڑھنا ہے۔ عین، عین، عین نہیں پڑھنا ہے اس کو، یعنی کہ الف کی لفظ آواز نہ آئے، اس کو ہم نے زور لگا کے پڑھنا ہے۔ عین، غین، فا، قاف، کاف۔ اب یہ دو قاف ہیں، قاف اور کاف۔ ایک تو ہم نے اس کو کیاف نہیں پڑھنا، وہ اردو میں پڑھتے ہیں، یہ عربی میں کاف، باریک کاف، یہ والا موٹا قاف، اس کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں۔ جو نقطے والا کاف ہے اس کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور اس کو باریک پڑھنا ہے۔ ان دونوں میں جب بھی قرآن پاک میں آئے اس میں ہم نے فرق لازمی کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات معنی کا فرق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پہ پھر گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، واو، ہا، یہ ہا ہے۔ اب ایک جو ہم نے کل پڑھا ہے وہ ہا اور یہ والا ہا، اس کو ہم نے سینے سے آنے کی اس کی آواز نکلے گی۔ وہ جو ہا ہوتا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں حلق سے نکلتا ہے اس کا، یہ اور اس ہا میں یہ فرق ہے۔ یہ والا جو ہا ہے یہ ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ نکالیں گے ہم سینے سے۔ ہا، حمزہ، ہا، حمزہ، یا، یا،